اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کو مرید ہونا ہے سب سے پہلے وہ لوگ فاتحہ پڑھیں، ایک بار درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ، پھر ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد مرید ہونے کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن کو مرید ہونا ہے میں جو پڑھوں اسی کو وہ لوگ دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ میں ایمان لایا، عورتیں اگر ہوں تو کہیں میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا لطیف یا نور یا ہادی یا حق یا مبین۔ یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں، عورتیں کہ میں عہد کرتی ہوں
کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، قائم رہوں گی عورتیں کہیں۔ نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی۔ گناہوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی اور ان سے میل جول رکھنے سے بچتا رہوں گا، عورتیں کہیں بچتی رہوں گی۔ ایک لفظ عورتیں کہیں، صرف عورتیں۔ غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہونے سے بچتی رہوں گی۔ اب سب لوگ کہیے یا اللہ۔ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا اور گناہوں سے مجھے بچا۔ یا اللہ، میں مرید ہوا، میں مرید ہوئی سلسلہ علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ میں اور سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، امجدیہ، عزیزیہ میں۔ میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے پاک میں دیا۔ الہی مجھے حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں عورتیں لفظ قائم اور ان کی کنیزوں میں قبول فرما۔ قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دعا کرو۔ اللہم اشرنی واشر ہؤلاء من الرجال والنساء والبنین والبنات فی زمرۃ سیدنا غوثنا اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، واقمنی واقم ہؤلاء علی السنة والجماعة، فإذا توفیتنا فتوفنا علیہا۔ اللہم ارزقنی وارزق ہؤلاء شفاعة حبیبک النبی الکریم یوم لا جد ولا مال ولا منین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ سب حضرات ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، متقی بنو۔ اے ایمان والو، پرہیزگار بنو۔ وکونوا مع الصادقین،
اور سچوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو، انہی کے ساتھ رہو۔ اب ایک جگہ یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو پرہیزگار بنو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ پکڑو، ایک وسیلہ تلاش کر لو۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ آدمی کی نجات کے لیے ایمان اور پرہیزگاری کافی ہے کہ نہیں؟ بولیے، کافی ہے یا نہیں؟ کافی ہے۔ پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ سچوں کے دامن سے جڑے رہو؟ کیوں فرمایا اے ایمان والو؟ ایمان ہے تبھی تو کہا ایمان والو اتقوا اللہ، پرہیزگار بنو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف ایک وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان اور پرہیزگاری کے بعد سچوں کے دامن میں آنا، صدیقین کا دامن پکڑنا، اور کوئی وسیلہ مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ کیوں ضروری ہوا؟ کیا ضرورت اس کی؟ نجات کے لیے ہمارے پاس ایمان ہے، تقویٰ ہے، یہ کافی ہے۔ مگر میں آپ کو بتا دوں، بہت سے ایمان والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بے ایمان ہو گئے، کوئی وہابی ہو گیا، کوئی قادیانی ہو گیا، کوئی رافضی ہو گیا، اور کفر کے کٹہرے میں پہنچ گیا، کافر ہو گیا۔ ایمان تھا، پرہیزگار تھے، مگر یہ ایمان اور پرہیزگاری قائم نہ رہ سکی، بگڑ گئی۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو پرہیزگار بنو اور ان لوگوں کا دامن پکڑو جو تمہیں بہکنے نہ دیں، جو تمہیں بہکانے والوں سے بچائیں۔ شیطان ورغلائے تو اس کو 4 تھپڑ لگائیں۔ ایسا وسیلہ پکڑو، یہ ضروری ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے اب یہ سمجھ میں آیا کہ آدمی کے لیے بلا شبہ مومن ہونا اور پرہیزگار بننا نجات کے لیے کافی ہے، مگر ایمان اور پرہیزگاری قائم رکھنا یہ ایک الگ کام ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ایمان لایا اور نیک صالح ہو گیا تو وہ مومن رہ بھی جائے اور اس کی پرہیزگاری قائم رہے۔ کتنے سچے نمازیوں کو میں نے دیکھا غنڈہ گردی میں آ گئے، موالی بن گئے، سمجھ گئے؟ یہ دیکھا، مگر یہ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے دامن میں آ جاؤ، اس وسیلے کو پکڑو جو وسیلہ تمہارا ایمان بھی رجسٹر کر دے، تمہاری پرہیزگاری بھی رجسٹر بنا دے، اس کو کوئی ہلا نہ سکے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں، حضرت سیدنا امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے دین کی اشاعت اور تبلیغ
اور اس کے دلائل وغیرہ کتاب و سنت سے اور عقلی دلیلوں سے انہوں نے ثابت کیے. کئی 100 کتابیں انہوں نے لکھی. ایک تفسیر کبیر بھی انہوں نے لکھی. اتنی موٹی وہ تفسیر کی کتاب ہے وہ بھی لکھی. مگر وہ مرید تھے حضرت سیدنا شیخ مجمع الدین کبریٰ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے قطب تھے ان کے مرید تھے. کون؟ امام راضی. موت کا وقت آ گیا. ملک الموت ایک طرف آ کر کھڑے ہیں اور ایک طرف ابلیس بھی کھڑا ہے. ابلیس کہتا ہے راضی بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی، اللہ ایک ہے، رسول برحق ہیں، قرآن صحیح ہے، یہ ہے وہ ہے، شریعت اسلامیہ کی مزار نجات ہے، سب لکھ ڈالا. مگر میں اس وقت آپ کے پاس آیا. اللہ ایک ہے اس کو دلیل سے ثابت کریں. امام راضی نے ایک دلیل دے دی، اس نے اس کو توڑ دیا. دوسری دلیل دی وہ بھی کاٹ دی. تیسری دلیل دی اس پر بھی اعتراض کیا. 360 دلیلیں امام راضی نظر کی حالت میں بولتے گئے اور شیطان سب کو انکار کرتا گیا، یہ دلیل غلط، یہ دلیل غلط. اب ملک الموت کا پنجہ آگے بڑھنے لگا روح قبض کرنے کو، اور ابلیس للکار رہا ہے راضی یا تو دلیل دو اور یا اللہ کے ایک ہونے سے انکار کرو، دو میں سے ایک راستہ اختیار کرو. آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کے لیے لوٹے میں پانی لے کر بیٹھے تھے. یہ منظر آپ کے سامنے اب دیکھ رہے ہیں کہ میرے مرید کی حالت کتنی بگڑتی جا رہی ہے. اب کیا ہو کیا؟ کلی کے لیے جو ہاتھ میں پانی لیا تھا وہ پانی لاہور پڑ کر یہیں سے اپنے گھر سے پھینکا ابلیس پر. لا حول ولا قوت الا باللہ. چیخ کر بھاگا وہ اور حضرت راضی سے کہتے ہیں، امام راضی سے، راضی تم دلیل کے چکر میں پڑ گئے، کہتے کیوں نہیں ہو میں اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں. انہوں نے کہا فوراً میں بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں. روح قبض ہو گئی. بولو کس نے بتایا؟ پیر و مرشد نے. اللہ نے اس پیر کو مقرر ہی کیا تھا کہ راضی کا جب آڑا وقت آئے تو اس وقت یہ پیر سنبھال لے، شیطان کو تھپڑیا دے. سمجھ گئے؟ میں اس جیسا کوئی پیر نہیں ہوں، مگر میرے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تمہارا پیر شیطان کو مار نہیں پائے گا اور تمہارے پیر کا پیر شیطان کو سے نپٹ سکتا ہے تو اب پیر کا کام پیرا نہیں، وہ پیر کرے گا. اور اگر اس میں بھی صلاحیت نہیں تو اس کا پیر، اس میں بھی صلاحیت نہیں تو اس کا پیر، اور نہیں کسی میں چاہے صلاحیت نہیں
تو پیران پیر تو ہے، وہی سنبھالیں گے. سمجھ گئے؟ الحمدللہ میرا پیر مفتی اعظم ہے. بڑے بڑے سورما جن کے سامنے سرما ہو جاتے، بڑے بڑے علماء جن کی در کی خاک روبی کو اپنی عزت اور شرافت رکھتی ہے. اولیاء کرام کا ایک قافلہ آپ کے گرد و پیش ہمیشہ رہتا. یہ شان سبحان اللہ، راستہ چلتے اکیلے مگر جلوس بن جاتا. ریلوے اسٹیشن پر اگر آ کے اکیلے بیٹھے تو ہندو اور مسلمان سب لوگ قطار در قطار وہاں کھڑے ہو جاتے. کوئی اپنا بیٹا پھکوا رہا ہے، کوئی اپنے ہی اوپر دم کرا رہا ہے، کوئی کچھ، اور ہندو کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں کا دیوتا، یہ کون دیوتا ہے، اور مفتی اعظم کرے لا الہ الا اللہ. یہ کیا باتیں، یہ کیا باتیں، لا الہ الا اللہ زور زور سے فرماتے، لا الہ الا اللہ. یہ کیا باتیں، یہ کیا باتیں. جو لوگ دیوتا کہہ رہے تھے ان کو بکواس بتا رہے. سمجھ گئے؟ یہ کون ہیں؟ یہ وہ میرے پیر ہیں کہ بڑے بڑے پیروں کو انہوں نے سنبھالا. سمجھ گئے؟ انہوں نے مجھے پیر بنایا. میرے اندر کچھ نہیں ہے مگر میرے پیر میں وہ ہے کہ 1000 شیطان اگر میرے گرد آئے تو میرا پیر ایک تھپڑ میں سب کا کام تمام کر دے. سمجھ گئے؟ اس لیے اب آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ ہی میں مدد سمجھے. آپ کے ہاتھ میں میرے مفتی اعظم کا ہاتھ ہے، اعلیٰ حضرت کا ہاتھ ہے، پیرا میرے پیرا شیخ عبد القادر کا ہاتھ ہے. ایمان کی حفاظت کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے آپ اللہ کا نام لے کر اب اپنے پیرا غوث اعظم سے لو لگائے رکھیں اور سرکاری مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑیں. وہ دامن ان کا نہیں ہے، وہ غوث اعظم کا دامن. سمجھ گئے؟ تو پھر آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں سجدہ کروں گا، پھر میں حکم دوں گا اپنے صحابہ کو، تب تابعین، طب تابعین کو، علماء کو، شہداء کو، حفاظ کو حکم دوں گا کہ تم لوگ میری طرف سے شفاعت کرتے جاؤ، مجھ سے بھی شفاعت کرو. میں تمہاری شفاعت قبول کر کے تمہاری بھی شفاعت کروں گا، اور جو جس کی شفاعت کر رہے ہو اس کی بھی کر دوں گا. سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف ہمارے ارد گرد فتنے مڈلا رہے ہیں. یا اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مفتی اعظم کو، اعلیٰ حضرت کو، غوث اعظم کو یا اللہ حکم صادر فرما کہ ہماری اس قوم کو جو ملت بیضاء پر قائم ہے یا اللہ اس کی حفاظت کرے اور یہ لوگ سب کے دین و ایمان کو بچائے. وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.